امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میری بکری گم ہو گئی۔ کیسی تھی بکری؟ کہ جی بہت اچھے گوشت کی، فربار موٹی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے، کسی نے بتلایا ماہر نے کہ 7 برس۔ امام ابو حنیفہ نے 7 برس تک بکری کا گوشت نہ کھایا، اس شبے میں کہ وہ بکری شاید آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو۔ تقوی اور پرہیزگاری اس کا نام ہے۔ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے امام صاحب۔ ایک تھان میں کوئی نقص تھا، ملازم نے پوری گٹھڑی کا سودا کر دیا، اب وہ چلی گئی۔ امام صاحب نے پوچھا کہ اس میں ایک تھان تھا، اس میں نقص تھا، تم نے وہ بتایا اسے؟ کہنے لگا جی میں تو بھول گیا بتلانا۔ فرمایا کہ اس گٹھڑی، وہ جو گٹھڑی ہے وہ تمام کی رقم جتنی بھی ہے اب کیسے مختص کیا جائے کہ یہ پیسہ اس گھٹیا تھان کا ہے اور یہ پیسہ اچھے تھانوں کا ہے؟ فرمایا اعلان کرو ابو حنیفہ کے کپڑے کی گٹھڑی کی قیمت ہے، ایک تھان اس میں گٹیا تھا، اس کے پیسے بھی بیچ میں ملے ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے خادم کئی شہروں میں پھرا، اس گٹھڑی کی قیمت کو اللہ واسطے لینے والا کوئی نہ ملا۔ آج تو ہمیں سود کے پیسے لا دیں آپ، جزاک اللہ، لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی۔ کون پوچھتا ہے کہ کیسے کما کے لائے ہو؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایماندار ہیں، پرہیزگار ہیں، اپنی زندگی کو پرہیزگاری کے تحت گزارتے ہیں، خوف خدا ان کے ملحوظ خاطر ہے، صبح کو ڈرتے ہیں، شام کو ڈرتے ہیں۔ ان کی علامت یہ بھی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ اللہ والے ہیں جن کی راتیں، جن کی تمام تر ساعتیں اللہ اللہ کرنے میں، خصوصاً پچھلی رات ان کی مصلی پہ گزرتی ہے۔ آج تو معمولی قسم کا آدمی اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج مزدور اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج معمولی سا ملازم خدا کو یاد کرنے کو تیار نہیں، آج تھوڑا سا زمین کا مالک، کچھ کاروبار کرنے والا تاجر اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک وقت ایسا تھا ہندوستان پر پوری حکومت ہے، ہندوستان کا حکمراں بھی ہے اور اپنے زمانے کا ابدال بھی ہے۔ آج تو 2 ٹکے جس کے پلے آ گئے اس سے اس کا غرور ختم نہیں ہوتا، اس کی انانیت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ میاں نے تھوڑا سا حسن دے دیا، قبر میں جانے تک اس حسن کا غرور ختم نہیں۔ اللہ میاں نے تھوڑا سا کاروبار دے دیا، اس کاروبار پر اتنا گھمنڈ ہے، فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ او امیروں، او وزیروں، او سفیروں، او تاجروں، او ذمہ داروں، او پیروں، او بڑے بڑے مولویوں، میرا دربار بڑا مہنگا ہے، جب آؤ گے تو تم قل اللہ یحییکم، میں نے تمہیں زندگی دی، یہ نعمتیں میں نے عطا کی ہیں، ثم یمیتکم، میں تمہیں برباد کر دوں گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، پھر مجھے اپنی کبریائی کی قسم تم سب کو اپنے پاس کھڑا کر کے ایک ایک سانس کا حساب لوں گا۔ اب تو نہ معلوم میرے اور تیرے دل کو کیا ہو گیا، ہماری آنکھوں کو کیا ہوا، ہمارے دماغ کو کیا ہو گیا۔ خدا کی قسم ایک ولی کی تمہیں بات سناؤں حیران ہو جاؤ گے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا ولی ہے۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ پاک پٹن شریف والوں کا پیر ہے، بڑے بڑے ولیوں کا پیر ہے، بڑے بڑے بزرگوں کا پیر ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی میں بہت بڑے ولایت کے منصب پہ فائز ہیں۔ موت تو پیروں کی بھی آتی ہے، موت تو مولویوں کی بھی آتی ہے، میں نے سنا ہے کہ صدروں کی بھی موت آ جاتی ہے، میں نے سنا ہے گورنر بھی مر جاتے ہیں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وزیروں کے بنگلے بھی سنسان ہو جاتے ہیں، میں نے سنا ہے بڑے بڑے تاجروں سفیروں کی کوٹھیاں ویران ہو جاتی ہیں۔
تھوڑی بہت ہی ملکیت کی تو کیا بات ہے، روئے زمین کے مالک چلے گئے، زمین اتنوں کو کھا گئی اور کبھی ڈکار نہ لی، اربوں کھربوں انسان زمین میں کھپ گیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، وصیت نامہ لکھا۔ ہمارے یہاں تو وصیت نامے اس قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹی کوٹھی چھوٹی بیوی کی، بڑی کوٹھی بڑی بیگم کی، فلاں رقبہ فلاں لڑکے کا، فلاں کار فلاں کی۔ ہم تو یہی لکھیں گے نا، اور ہم نے کیا لکھنا ہے؟ اصل تو لکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، گول مول دھڑم کر کے موت آتی ہے، فرصت ہی نہیں لکھنے کی۔ اور لکھے گا تو وہ جس کو موت کا یقین ہو، جس کا یہ خیال ہو کہ میری موت آئے گی۔ میرا تیرا تو یہ خیال ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں، جو زمین میں چلے گئے موت ان کو الاٹ، ہم کیوں مرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم تو کیا ہو، تم سے بڑے بڑے آئے اور جب میں نے ان کو جھٹکا دیا کیوں نہ کر سکے؟ یہ چونکہ ولی تھے، وصیت نامہ لکھ دیا، میرا جنازہ، وہ جنازہ پڑھانے کی شرطیں لکھ ماری۔ پہلی شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، وہ آدمی میرا جنازہ پڑھا سکتا ہے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں۔ میرا نماز جنازہ ہر آدمی نہ پڑھائے، ہر کوئی میرے جنازے کے لیے کھڑا نہ ہو، وہ آدمی پڑھائے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالا میرے جنازے کے وقت تک اس کی ایک وقت کی بھی، ایک دن کی بھی، ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہ ہوئی ہو، ساری عمر میں کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو، بیماری میں، دکھ میں، درد میں، سفر میں، حضر میں، کسی وقت میں بھی، کسی پریشانی میں بھی، کیسی تکلیف کیوں نہ ہو، ایک وقت کی بھی جماعت کی نماز اس کی ترک اور قضا نہ ہوئی ہو۔ پہلی شرط نماز جنازہ پڑھانے کی یہ ہے۔ اس زمانے میں لوگ ایسے مل جایا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ایسے لوگ، علامہ ایوب سختانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ساری عمر میں ایک دن 1 رکعت نکلی اور وہ بھی ماں بڑی بیمار تھی، اس کو دوا پلانے میں دیر ہو گئی۔ ساری عمر رویا کرتے تھے کہ میری 1 رکعت قضا ہو گئی ساری عمر میں جماعت کی۔ ہمیں جماعت کی پرواہ بھی نہیں۔ علماء اکرام نے لکھا جماعت بہت بڑی شے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں نابینا صحابی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، محتاج ہوں، معذور ہوں، مجبور ہوں، نابینا ہوں، ٹھوکریں لگتی ہیں، ٹکر بھی لگ جاتی ہے، نماز کے لیے آتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو مجبور ہے، گھر میں نماز ادا کر لیا کر۔ وہ ابھی پوچھ کر 10 قدم نہ گیا ہوگا کہ جبریل امین تشریف لائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، حالانکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول کی جاتی ہے، ایسوں کی وجہ سے تو دوسروں کی نماز مقبول ہوتی ہے، آپ نے اس کو گھر میں نماز کی اجازت کیوں دی؟ واپس بلایا اور فرمایا عبداللہ اذان سنتے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ فرمایا پھر تو مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ جماعت کی نماز کو کیا پڑھیں گے؟ ہمیں صحیح معنوں میں جمعہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں۔ کئی لوگ جمعے میں بھی چلاکی مارتے ہیں،
خطبے میں آ جائیں گے، جماعت آخری رکعت میں آ کے رل جائیں گے اور اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ میں نے جمعہ پڑھ لیا، تجھے یہ معلوم نہیں کہ گھاٹا کتنا پڑا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے خطبے کی اذان ہوتی وہ فرشتے جو دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے کاغذات کو بند کر کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں، جمعے کی فہرست میں تیرا نام ہی نہیں، تیرا نام ہی نہیں۔ دکان پہ بڑا سویرے پہنچتا ہے کہ گاہک آ کر نہ چلا جائے،